امیر ڈھونڈتے امیر ڈھونڈتے. میں ہر سماج کے سامنے یہ بات رکھنا چاہتا ہوں. حضور کا دین سمجھیے, شریعت کو سمجھیے. آقا کریم کے نزدیک اگر پیسے والے کی زیادہ عزت ہوتی تو میرا نبی خاتون جنت کا ہاتھ کبھی مولا علی کے ہاتھ میں نہ دیتا. واہ 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 واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اور جب رشتہ بیٹی کا علی کے ساتھ کیا, گھر گئے اور کہا تھا فاطمہ تیرے لیے جس جوان کا انتخاب کیا ہے وہ دولت والا نہیں دین والا ہے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. وہ دولت والا نہیں دین والا. فاطمہ کوئی شکایت تو نہیں. خاتون جنت بھی پھر خاتون جنت کہتی ہیں جس میں رب رسول راضی ہے اسی میں فاطمہ زہرا بھی راضی ہے. آج ہم رشتے کے اصول دیکھیں. عمران بھائی, رشتے کیسے کیے جاتے ہیں؟ رشتے آج ایسے کیے جاتے ہیں کہ کہتے ہیں صاحب ہم لڑکی دیکھنے آ رہے ہیں. لڑکی دیکھنے نہیں, حویلی دیکھنے آتے ہیں. 3 منزل اگر مکان ہے نا تو لڑکی کانی بھی ہو, لڑکی بڑھیا پسند آ گئی, لڑکی نہیں حویلی پسند آئی. اور کسی غریب نے اگر چھپر میں ہیلا پال رکھا ہو, قرآن اور شریعت کے سائے میں اس کی پرورش کی ہو, نظروں میں حیا کا زیور ہو, چلتے پھرتے مصطفیٰ کے در کی کنیز لگے تو ڈاکو اس بچی کو دیکھ کے کہتے ہیں بچی پسند نہیں آئی. کتے تو بچی دیکھنے آیا ہی نہیں تھا, تو اس کی کچی حویلی دیکھنے آیا. میں جو دولت کی بنیاد پہ نکاح کرتے ہیں اور ڈیمانڈ کرتے ہیں, میں ان انسانوں کو کتے سے بدتر مانتا ہوں. اس لیے کہ کتا پھینکا ہوا کھاتا ہے اور یہ مانگنے والا چھین کے کھاتا ہے. سمجھے ذرا میری بات. صرف نکاح اگر آسان ہو جائے تو سرکار 1000 مشکلیں ایسے ہی ختم ہو جائیں. سینکڑوں مصیبتیں تو صرف نکاح کے مہنگے ہونے کی وجہ سے. آج میرے آگے بیٹی نہیں, کل آپ کے آگے بھی بیٹی آنی ہے, پرسوں آپ کے آگے بھی بیٹی آنی ہے. میں آج جتنی چاہوں ڈیمانڈ کر لوں, کل میرے دروازے پہ بھکاری نہیں آئے گا. میں تو کھل کے کہتا ہوں خدا کی قسم, باپ 7 بیٹیوں کو پالنے میں اتنا بوڑھا نہیں ہوتا جتنا ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں بوڑھا ہو جاتا ہے. ہاں, ایک بیٹی کو رخصت کرنے میں باپ کی کمر ٹوٹ جاتی ہے, 12 بیٹیاں پال لے کمر نہیں جھکتی ہے. ایک بیٹی کو رخصت کرنے کی باری آتی ہے تو کمر ٹوٹ جاتی ہے. حقیقت سمجھو, جاؤ دنیا کا چیک کرو لیول. آج بھی کتنے جوان 10 سال سے کوئی دبئی میں ہے, کوئی کویت میں ہے, کوئی امریکہ میں ہے, کوئی دوسرے ملک میں ہے. کتنے جوانوں نے جب سے جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھا ہے اپنا وطن نہیں دیکھا ہے. پوچھو تو صحیح کیوں چھوڑ بیٹھے ہو وطن. ہم پرندوں کو بھی گھونسلے پیارے ہوتے ہیں, جانوروں کو بھی وطن پیارا ہوتا ہے. ہم جانتے ہیں بچپن سے دیکھا ہے اگر کھیت سے بیل کو چھوڑ دیا جائے سیدھا اپنے گھر آ کے رکتا ہے, کیونکہ منزل کا بھی پتہ ہوتا ہے, اس کو اپنا ٹھکانہ یاد ہوتا ہے. شام کے وقت میں کبھی جنگل میں بیٹھ کر کے کسی درخت کے نیچے دیکھنا, پرندے سارے جنگل کو چھوڑ کر کے اپنے اپنے وطن کی طرف چلے جاتے ہیں. اور بتا تو صحیح جانوروں کو بھی وطن پیارا ہے. پھر یہ جو جوان 22 سال سے پردیش میں ہے, کیا اس کو وطن پیارا نہ تھا؟ اس کو کیا وند پیارا نہ تھا؟ کیا اس کو گھر پیارا نہ تھا یا گھر والے پیارے نہ تھے؟ کتنوں نے اپنوں کی قبریں صرف کیمروں پہ دیکھی ہے, جنازے میسر نہ ہو سکے. کتنوں نے ماں کو قبرستان جاتے ہوئے ویڈیو کال پہ دیکھا ہے, اپنوں کے جنازوں کو کاندھے نہ دے سکے. کون سمجھے گا ان کے درد کو؟ کبھی پوچھو تو صحیح یہ پردیس کیوں کاٹ رہے ہو, غریب الوطن کیوں ہو؟ خدا کی قسم جواب آتا ہے جب گھر سے آئے تھے 4 بہنیں جوان چھوڑ کے آئے تھے, 4 بہنوں کو رخصت کیا, اپنی شادی کی ہے, پھر بیٹی جوان ہو چلی ہے. کا پہلے 4 بہنوں کو رخصت کیا, اب بیٹی جوان ہو گئی ہے. میں کہنا چاہتا ہوں خدا را یہ ڈیمانڈ کے تماشے بند کر دو, نکاحوں کو آسان کر دو تاکہ کوئی بھی جا کر کے پردیس میں غریب الوطنی کی زندگی نہ گزارے, کوئی ماں سے دور نہ رکھے, کوئی باپ کے قدم سے دور نہ رکھے. آپ سے اتنی گزارش ہے خدا را اپنے اوپر رحم کرو, نکاح آسان کرو, غریبوں کو نبھاؤ. جب تم ایسا کرو گے بغداد والا بھی راضی ہوگا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے. نعرہ
تکبیر، نعرہ رسالت، پیغام مذہب اسلام، مفتی حماد رضا قادری، برکاتی دولہا، قادری دولہا، اشرفی دولہا، فیضان غوث اعظم۔ سمجھو ذرا ان چیزوں کو یار، کیا فرق پڑتا ہے اگر تجھے 5 لاکھ نہ ملے تو؟ کیا رہ جائے گا اگر تجھے 10 لاکھ نہ ملے تو؟ میں نے مانا چل تجھے 20 لاکھ مل بھی گئے، تو نے مانگ لیے اور تجھے مل گئے، اللہ نہ کرے اس نے ایک تھوڑا تیری کمر میں نکال دیا، تو وہ 15 لاکھ تو جائیں گے ہی جائیں گے، اور جو 15 لاکھ کی پراپرٹی ہے اس میں بھی سیکنڈوں میں آگ لگ جائے گی۔ اللہ سے کثرت نہیں، اپنے رب سے برکت مانگا کرو۔ یہ ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ کتنی بیٹیاں باپ کی دہلیز پہ بیٹھے بیٹھے بوڑھی ہو گئیں، خدا را درد محسوس کرو، ان کا درد محسوس کرو، ان کی تکلیف کو سمجھو۔ چل میں نے مانا تو جی لیا شان سے، پسند کی بیوی بھی مل گئی، ڈیمانڈ کی دولت بھی مل گئی، کیا مرے گا نہیں؟ اگر یہ گمان ہے کہ نہیں مرے گا تو سن، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ بچنا کسی کو نہیں ہے، مرنا سبھی کو ہے۔ اگر حضور نے یہ پوچھ لیا کہ یہ بچی تیری وجہ سے زہر کھا کے مری تھی، اس کے بال سفید ہو رہے تھے، یہ باپ کی شرم برداشت نہ کر سکی، اس نے زہر کھا لیا، بتا تیری دولت کس کام کی تھی؟ کوئی جواب ہوگا ہمارے پاس؟ یہ کہنا آسان ہے، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، لیکن یہ نعرہ ہر ایک کے منہ سے اچھا نہیں لگتا، یہ نعرہ صرف احمد رضا جیسے کے منہ سے اچھا لگتا ہے۔ ہماری اوقات، ہماری حیثیت، وہ عشق کا امام، سینکڑوں سے زیادہ علوم و فنون پہ مہارت رکھنے والا، ادارہ سمجھے ذرا، جس نے آنکھوں سے مصطفیٰ کی زیارت کی ہو، جس نے قوم کو 1000 کتابیں دی، وہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا مجرم کو نہ شرماؤ، احباب کفن ڈھک دو، منہ دیکھ کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، اپنی اوقات کو دیکھیں، تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب، وہاں بھی دور ہو۔ ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کے، ہم سینکڑوں بار بھی کہیں ہم ان کے ہیں تو کیا بنتا ہے یار؟ وہ ایک بار بھی کہہ دیں یہ میرے ہیں تو کام بن جائے گا، وہ ایک بار بھی کہہ دیں یہ میرے ہیں تو کام بن جائے گا۔ سمجھے ذرا، جب بچیوں کے بالوں میں سفیدی اتری نا، چاندی اتر آئی، تو پاپا پالتے پالتے بوڑھا نہ ہوا، بچیوں کی سفیدی دیکھ کے ٹوٹ گیا۔ ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے؟ خالی کرامتیں سنیے نا، ذرا دل تھام کے میری باتیں سن، دل تھام کے سوچتے رہ جاؤ گے، کیا ہم 11ویں بڑی بات ہے، ان کی 11ویں کھانے کے بھی لائق ہیں کہ نہیں؟ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاؤ گے، کبھی اپنے آپ سے پوچھو گے ہم کیا کر رہے ہیں۔ سمجھے ذرا اور غور سے سمجھے۔ پہلی بات تو ہم کسی غریب کو اپنانے تیار نہیں، اور اگر قسمت سے اس کا کہیں رشتہ ہونے لگے تو یہ جو لڑکی دیکھنے والے لوگ آتے ہیں، مجال ہے یہ چائے پی کے ذرا پیر سیدھے کر لیں۔ حضرت جیسے دیکھنے والے گھر سے 2 قدم نکالتے ہیں نا، تو چوکھٹ سے چپکا ہوئی کوئی منمنا یا منمنی کھڑی ہوئی، میں 2 منٹ سے دوائی کا آرڈر کرتا لگ جاتے۔ کیسے آئے تھے؟ لڑکی دیکھنے آئے، کہتے اچھا پسند آ گئی؟ ہاں بولے ٹھیک ہے، تو کہتے اچھا تو اس کا مطلب پورا پتہ نہیں ہے تمہیں، اتنی سی پن لگائی، اچھا پتہ نہیں ہے اس کا مطلب تمہیں، کون کھڑے ہو کیا مطلب؟ بولے نہ بھائی ہم کچھ نہیں کہیں گے، میں جا رہا ہوں گھر کو، تم جانو تمہارا کام جانو۔ اتنی پن لگا کے چلا گیا، یہیں سے محل پھیلا ہوگا۔ پھر کہہ رہا ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ سوچ تو صحیح، جب تم نے اتنی سی پن لگائی
بھی بڑھ گئی. وہ جو بیٹی کو دکھا رہا تھا نا, اس نے آج پڑوسی سے 10,000 ادھار لیے تھے اور کہا تھا اگر بیٹی کا رشتہ پکا ہو گیا نا تو ہنستے ہنستے تیرا قرضہ اتار دوں گا. لیکن تمہاری اتنی سی پن کی وجہ سے آج پھر غریب کی بیٹی ہنستے ہنستے رہ گئی. آج پھر اس کے مقدر سے مسکراہٹ چھن گئی. آج پھر اس کے نصیبوں سے ہاتھوں کی مہندی چلی گئی. آج پھر اس نے سرخ جوڑا پہننے کا حق کھو دیا. جی کدھر لگے ہو تم, کہاں پڑے ہو تم. جنت یوں ہی سستی نہیں ہے جو مل جائے گی. جتنی آسان جنت ہے اس سے آسان جہنم ہے. اس کو کیوں بھولے بیٹھے ہو تم. اور رشتہ ہو گیا, پن لگائی پھر چھوٹ گیا. اگر پن سے بھی نہیں چھوٹا تو پھر انتظار کرتا ہے بارات کا. بارات کا انتظار ہے. حساب لگایا جا رہا ہے بارات کب آئے گی. سن ذرا کتنے گھر اس لیے اجڑ گئے کہ بارات آنے سے ایک دن پہلے فون آتا ہے, سنو جی بلٹ دو گے تو بارات آئے گی, گاڑی دو گے تو بارات آئے گی, ورنہ اپنی بچی کا رشتہ کہیں اور کر دو. تمہیں کیا لگتا ہے یہ آواز خالی لڑکی کے باپ تک پہنچی؟ نہیں, جب یہ خبر سے بیٹی کی آنکھ کا آنسو گرانا تو اس آنسو کے ٹپکنے کی آواز گنبد خضرا تک چلی گئی ہے, حضور کے کانوں تک گئی ہے. تیری اس حرکت کی وجہ سے اگر کوئی برات لوٹ گئی ہے یا برات نہیں آئی ہے تو تجھے کیا لگتا ہے تیری بیٹی راجہ مہاراجہ کے گھر میں رہے گی, رانی بن کے رہے گی؟ یاد رکھیے گا یہ دنیا ہے جیسی کرنی ویسی بھرنی. اگر یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹیاں سکھ میں رہے, خدا کی قسم تم دوسرے کی بیٹی کو سکھ دو, اللہ تمہاری بیٹی کو رانیوں جیسی عزت عطا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن غوث الورا, پیغام اسلام, عظمت اسلام, شوکت اسلام. صرف غیروں کے ہی نہیں,